ہم کدھر پڑے ہوئے ہیں؟ ایک کھجور پہ راضی ہے، ادھر مسواک لگا لی حاجی صاحب ہر دفعہ وضو کرتے ہوئے جیب سے مسواک نکال، اچھی بات ہے مسواک کرنا، لیکن کافی نہیں ہے۔ بغض ہے، لالچ ہے، کینہ ہے، تما ہے، حرص ہے، ہوس ہے، چٹی داڑھی ہو گئی ہے، لیکن نگاہ میں ابھی بھی بے حیائی ہے۔ کردار آتا ہے مشقت جھیلنے سے۔ جس کو پتا ہو نا میں 3 دن کی بھوک برداشت کر سکتا ہوں، جس کو پتا ہو نا پیاس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جس کو پتا ہو نا کہ میرے لیے سہولتیں کچھ نہیں ہے، بجلی ہو نہ ہو کیا ہے، جس کو پتا ہو میں کھلے آسمان کے نیچے بھی راتیں گزار سکتا ہوں، جس کو پتا ہو کہ میں جنگل میں چلا جاؤں میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس کو پتا ہو کہ کسی مجبوری کی زنجیر مجھے حق سے نہیں ہٹا سکتی، اصل میں وہ بناتا ہے کردار۔ ہم لوگوں کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں خواہشات کی، آسانیوں کی۔ ایک کوئی موٹر سائیکل چھین لے تو ہم مجبور۔ ادھر دیکھو حسین پاک کربلا کی سرزمین پر ہیں، ان کو کیا کیا خوف اور خطر کا اندیشہ ڈالا جا رہا ہے، بیبیاں ساتھ ہیں، بچے ساتھ ہیں، یہ قتل کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن کوئی زنجیر پاؤں میں پڑنے نہیں دیتا۔ میرے آقا کا نواسا مالک تیرا ہے، یہ بیٹے ہیں یہ بھی تیرے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تیرے عطا کیے ہوئے ہیں۔ اگر تیری حضور میں یہ آج شہید ہو جاتے مولا یہ حق ادا ہو گیا زندگی کا، اس سے کیا ہے؟ تو نے تو پیدا کیا تھا، تیرے ہی راستے پر چلے گئے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم مجبور ہیں، ہم اپنی خواہشوں میں سے نکلنا نہیں چاہتے، ہم دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، ہم بڑے اچھے مسلمان ہو گئے، یہ عمرہ کرائے، جی حاجی صاحب آ گئے، میں نے حج کیا، میرے حاجی جی الحاج فلانا جی الحاج یہ جی بہت بڑی ہستی بن گئے جی، حج کرائے ہیں تو جی پتہ نہیں کیا، اپنے ہی گناہ بخشوا کے آیا ہوں نا، وہ جتنے گناہ بخشوا کے آیا ہوں 2 سال کے اندر پھر کوٹا بھی پورا کر لیا میں نے۔ حضور کی حیات میں جاؤ، زندگی میں مشقتیں وہ اپناؤ، سہولتوں سے ذرا باہر نکلو، آسانیوں سے ذرا نکل کے دیکھو۔ ہمارے آباء و اجداد جیسے رہ لیتے تھے ویسے کبھی رہنے کی کوشش کرو۔ کھجی کے شہتیر تھے، اس کے اوپر کھجی کی وہ پتوں کی چھت ہوتی تھی، اوپر مٹی کا لیپ ہو جاتا تھا، رہ لیتے تھے وہ۔ پرانے ہمارے دور کی عورتیں یہ کرلیاں چھپکلیاں ان کو پکڑ کے باہر پھینک دیتی تھیں۔ آج ہمارے 15 سال کے بیٹے اوئی امی چھپکلی آ گئی، امی چھپکلی۔ ہاں بیٹا تجھے کھا جائے گی، منہ کھولے گی اتنی سی چھپکلی اور تجھے کھا جائے گی۔ یہ بیٹوں کا حال ہے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم جو کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ مسلمانوں یہ میں بھی ہوں یہ آپ بھی ہیں، ہم ایک جیسے ہیں، اپنی اولادوں کا دھیان کرنا ہے، خیال کرنا، ان کو جری بہادر بنانا ہے، ان کو جفاکش بنانا ہے۔ فیشل چل رہے ہیں، پیکج ہیں حجام کے، فیشل کرا لو اتنے سو، اچھا 500 والا کر دوں یا 800 والا کر دوں سر؟ میں ایک جگہ وہ چلا گیا، ایک بڑا اچھا سا سیلون تھا، اس نے نام، اس نے دیکھا مولوی صاحب ہیں یہ ہے، اس دن میں نے امامہ بھی باندھا ہوا تھا، اس نے کہا یہ تو ضرور فیشلی مولوی ہوگا۔ اس نے کہا سر وہ 500 والا کر دوں یا 800 والا؟ میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے یہ 500 والا 800 والا خیریت ہے؟ کہنے نہیں سر وہ فیشل۔ میں نے کہا نہیں بیٹا میں فیشل نہیں کراتا، تو میری یہ داڑھی تراش دے اور وہ پرانے مولویوں کی طرح یہ تھوڑا سا بلیڈ بھی لگا دینا کہ یہ مونچھوں کے آگے ہونٹوں پہ بال نہ جائیں، تو کہنے سر وہ اچھا لگے گا، ذرا نور آ جائے گا چہرے پہ۔ میں نے کہا جتنا نور آنا ہے یہ تو امریکہ کی جو فلموں میں کام کرنے والی عورتیں ان کے چہرے پہ اس سے زیادہ ہی نور ہوگا۔
یہ کیا کالا گورا کیا ہوا ہم نے؟ یہ کیا بے شرمی ہے؟ یہ کیا بے حیائی ہے یار؟ آج تک ہم اس سید عالم کا پیغام جو خطبہ حجت الوداع کے موقع پر دیا گیا تھا، آج تک اس کا معنی ہی نہیں سمجھ سکے۔ گورا ہو جاؤں، گورا ہو جاؤں، گوری ہو جاؤں۔ پہلے عورتوں میں یہ تھا، اب مردوں میں بھی یہ بیماری آ گئی ہے۔ ایسے لچک والے ماشاءاللہ ہمارے بچے ہو گئے ہیں، وہ کمر میں بھی لچک آ گئی، چال میں بھی لچک آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اب یہ لچک کہاں تک جائے گی۔ اتنی وہ گھوڑے کے چابک میں لچک نہیں ہوتی تھی جتنی آج ہمارے بچوں کے اندر لچک آ گئی چال میں۔ اور وہ بال بھی بڑے بڑے ہو گئے، پھر وہ پیچھے سے دیکھے تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کیا بلائیں، بہن کہیں یا بھائی کہیں، بیٹا کہیں یا بیٹی کہیں۔ بیٹا کہہ دیا تو غلطی سے ناراض نہ ہو جائے کہ ادھر سے نکل جائے گا جی پتہ چلا بیٹی ہے، بیٹی کہہ دے تو پتہ چلے گا جی بیٹا نکلا۔ تو تربیت کرنی ہے ان کو۔ پہلے تو یہ بتانا ہے یہ کالا گورا کچھ نہیں ہوتا، اور کوئی نہ مانے تو کھڑا کرو دھوپ میں، جون کی دھوپ میں کھڑا کرو، چڑھے بلالی رنگ، پتہ چلے کالا کیا ہوتا ہے، پتہ چلے گورا کیا ہوتا۔ میں اقوام متحدہ کا مندوب تھا، تو وہ یورپ پھرنے کا اتفاق ہوا، تو وہاں کی مختلف قسم کی آرگنائزیشنز بھی افریقہ کے ممالک میں آئی ہوئی تھیں، لاطینی امریکہ کے لوگ آئے ہوئے تھے، یہ ادھر جو فار ایسٹ ایشیا کے کوریا یہاں کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ پکڑ کے نہ کہتے تھے میجر یور کلر از گولڈن، دس بیوٹیفل، دس بیوٹیفل، یعنی بڑا سنہری رنگت ہے تمہاری، کتنی خوبصورت رنگت ہے، کتنی حسین رنگت ہے۔ وہ واری صدقے جا رہے ہوتے تھے گیا ادھر ہم کالا ہے جی، ایتھے کوجے ایتھے قدر ہو رہی ہے ساڑی، اور تھے اپنے ملتان ایتھے سے کوجے کالے ہیں۔ وہاں پہ بھی غلط ہے، یہاں پہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے سب چمڑیوں کو ایک جیسا بنایا ہے، اور یہ بات میرے نبی نے بتائی ہے۔ مسلمانوں باہر نکلو اس سے، یہ کیا ہے؟ نہیں ہم تو ارائی ہیں، بلوچ تو ایسے ہوتے ہیں، یا پٹھان تو یار یوں، نہیں کشمیری بڑی ایسی قوم ہے، نہیں یہ جو پنڈی والے ہوتے ہیں نا، یہ تو یہ سندھی، اور سندھیوں کی تو پوچھو ہی مت، یہ کراچی، یہ اردو سپیکنگ، یہ اردو سپیکنگ تو جس کا پوچھ لو اس کی مطلب برائی، میں یہ ہوں تو فلانا وہ ہے، میں یہ ہوں تو فلانا وہ ہے۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ نفرتیں کس نے ڈالی ہیں آپ نے؟ کون سی قوم ہے جس میں چور اچکے نہیں ہیں، جس میں گنڈے بدماش نہیں ہیں، جس میں قاتل نہیں ہیں، کس میں راہزن نہیں ہیں؟ کون سی قوم ہے جس میں اچھے نہیں ہیں، پرہیزگار نہیں ہیں؟ یہ صرف پہچان کے لیے تھا نا، ایک آدم کی اولاد ہونا۔ آپس میں لڑتے ہو، کبھی رنگ پہ لڑتے ہو، کبھی نسل پہ لڑتے ہو، کبھی قوم پہ لڑتے ہو، کبھی زبان پہ لڑتے ہو، پھر کبھی بم پھاڑ دیتے ہو، کبھی گولیاں چلاتے ہو، مارتے ہو ایک دوسرے کو۔ وہ حیات سب سے بڑے انسان کی تمہارے سامنے، اس کو نہیں دیکھتے۔ اس نے اگر دوستی کی ہے تو اللہ کے لیے، اس نے لڑائی کی ہے تو اللہ کے لیے، لیکن کردار سب سے بلند رہا، چاہے وہ اپنی زندگی کی پہلے 40 سال ہوں یا بعد کے 23، کردار کی بلندی جو ہے وہ مرد میدان رہا۔ آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، دیکھو بعد میں بڑے بڑے ہمارے خلفائے راشدین آئے، انہوں نے بڑے بڑے کمال کیے، لیکن اس سے پہلے کا تذکرہ ہے، نئی ہجرت ہوئی ہے، وہ مدینہ منورہ میں یہ مہاجر آ گئے ہیں، انصار کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ ایک رات کیا ہوا، یہ بڑا مزے کا واقعہ ہے، اس کو محسوس کرنا ہے، جب میں آپ کو بتاؤں اس کو محسوس کرنا ہے۔ وہ رات ایسی ہے کہ کھٹا ٹوپ اندھیرا، یعنی ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، یعنی ٹٹول کے چلنا پڑتا ہے۔ اس دور میں یہ برقی کمکمے، یہ لائٹیں، یہ تو تھا نہیں، اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، غریب لوگ، غریبوں کی بستی تھی، کچی دیواریں، وہ بھی آدھی آدھی ٹوٹی ہوئی، دروازے نہیں تھے، پردے ایسے لٹک رہے ہوتے تھے، وہ بھی چھجے ہوئے، ہوا کے دوش پر پھٹے ہوئے۔ غریبوں کی بستی میں کوئی آتا بھی نہیں تھا، کوئی قذاب، کوئی لوٹنے والا۔ ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس ملے گا کیا، ان کے پاس کوئی طلا یعنی سونا، کوئی چاندی، کوئی ہیرے، کوئی جواہر تو کوئی ہوگا نہیں۔ غریبوں کے پھٹے ٹوٹے کپڑے ہوں گے جس کی ہمیں حاجت نہیں ہے، اتنی دور کا ہم سفر بھی کریں۔
گناہ بھی مول لیں، گناہ بے لذت ہو، اور ملیں وہی پھٹی ٹوٹی چادریں. تو ان کو کوئی آتا بھی نہیں تھا. وہی چادریں، وہی کپڑے لٹکے ہوئے وہ دروازوں کے اوپر، وہ غریب، وہ ٹپکتی ہوئی چھتیں بارشوں میں. اب وہ رات ایسی تھی کہ ایسا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا کہ جب تک کوئی کلام نہ کرے تو اس وقت پتہ نہیں چلتا تھا کہ ساتھ اگر کوئی شخص کھڑا ہے یہ سانسیں کس کی ہیں. ایسا اندھیرا. اس رات کو ایک افواہ پھیلی. جب سارے سو گئے جا کے، ایک دم سے اچانک رونے کی آواز آئی. ادھر بچے چیخ رہے ہیں، ادھر خواتین رو رہی ہیں، ادھر لوگ پریشان ہو کے آ گئے. کیا ہوا کیا ہوا؟ کوئی کیا پوچھتا ہے، کوئی کیا پوچھتا ہے. کسی نے کہا جی حملہ ہو گیا، حملہ ہو گیا، وہ مکہ والے ہمیں ختم کرنے کے لیے آ گئے. ایک اضطراب مچ گیا، ایک کھلبلی مچ گئی. اب کیا کیا جائے، اب کیسے کیا جائے؟ اندیشہ ہو گیا، کیونکہ اس دور میں جو حملے ہوتے تھے اس کے نتیجے میں پھر ظلم بھی پڑا ہوتا تھا. بچوں کو نیزوں پہ چڑھا دیتے تھے، عورتوں کے گلوں میں رسیاں باندھ کے بڑے بڑے چوکوں چوراہوں پر بیچنے کے لیے کھڑا کر دیتے تھے. قیمت لگ رہی ہوتی تھی. اچھا یہ جاندار ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہوگی، خدمت زیادہ کرے گی. یہ حسین ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہوگی. یہ بوڑھی ہے تو. اب وہ جو اضطراب، وہ جو پریشانی، تو اب یہاں پہ کوئی بڑے بڑے سردار بھی ہیں، جو مکہ سے آئے ہوئے ہیں وہ بھی ہیں، جو مدینہ کے رہنے والے ہیں وہ بھی ہیں. اب انڈیسائیسو ہے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا. کیا؟ تو میرا آقا، مسلمانوں تمہارا نبی، اس کا فرمان جاری ہو، ایک گھوڑا لے کے آؤ. گھوڑا آیا، اس کے اوپر میرے آقا نے زین کسی. پھر حضور بیٹھے اس گھوڑے کے اوپر. پھر حضور نے اس طرف، جس طرف اندیشہ تھا، ان کا خیال تھا کہ یہاں سے حملہ آور آئیں گے، حضور اس اندھیرے کو پرواہ کیے بغیر، یعنی جس جگہ پر قافلے 50 60 100 افراد کا قافلہ دن کو جاتے ہوئے، وہ ڈرتا ہے میرا آقا گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے اکیلا رات کے اندھیرے میں، جب ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا ہو، جب چاند نہ ہو، اماوس کی رات ہو. حضور نے دوڑ لگائی ہے، حضور نے ایڑ لگا دی، اپنے گھوڑے کو دوڑایا ہے. پھر اور جب تک آواز گھوڑے کی ٹاپوں کی آتی رہی ہے، سارے سن رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. پھر وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کہیں ہواؤں کے ساتھ نکل گئی. خاموشی. حضور دوڑتے جا رہے ہیں، کئی میل حضور نے گھوڑے کو دوڑایا. پھر شرق اور غرب، پھر شمال اور جنوب. پھر حضور نے ان کی تسلی کے لیے پورا علاقہ دیکھا، چھان مارا ہے. پھر سرکار کافی دیر کے بعد تشریف لائے ہیں. پھر جب دوبارہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی ہے تو وہ چوکنے ہو گئے کہ ایک سے زیادہ آوازیں تو نہیں ہیں. پھر پتہ نہیں، احساس ہوا نہیں، ایک ہی گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے. کچھ تسلی ہوئی. پھر حضور تشریف لائے، حضور اترے. حضور نے فرمایا میں دیکھ آیا ہوں، سب تسلی ہے کہ افواہ ہے، کوئی نہیں آ رہا. یعنی جرت کی ایک ایسی مثال. یعنی قوت فیصلہ دیکھیں، جب سارے پریشان ہوئے میں، اس وقت ایک شخص ایسے مرد میدان بن کے. مسلمانوں یہ عام بات نہیں ہے. مسلمانوں جب خوف کا دور دارا ہو، اس میں لوگوں کے خوف کو اطمینان بخشنے والا میرا نبی ہے، لوگوں کو تسلی دینے والا. جب یہ کمال دیکھا ہے، کردار کی یہ پختگی دیکھی ہے، تو پھر ابو بکر بنا ہے، پھر عمر فاروق بنا ہے، پھر عثمان غنی بنا ہے، پھر علی شیر خدا بنا ہے، پھر ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کا جرنیل بنا ہے. پھر یہ بہادری کا بس اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آیا ہے. ایسے نہیں ہے. حضور نے اپنے کردار سے بتایا ہے کہ میں کیا ہوں. مسلمانوں اس بات کو سمجھو، اپنے اندر یہ بس پیدا کرو گے تو بات بنے گی. صرف مسواک 5 دفعہ کر لینے سے امتی ہونے کا حق ادا نہیں ہوتا. وما علینا الا البلاغ. ہم ان کے امتی جن کے قدموں کو بوسے دیے عرش میں، وہ ہمارے نبی. ہم ان کے امتی
اسمت پیلا ہوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ آقا جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اور عاشق مصطفیٰ باصفا کاظمی غوث اعظم کی پیاری ادا کاظمی امام اعظم کا جلوہ نما کاظمی ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام۔ جملہ شرکائے محفل تشریف رکھیں۔ شاہ صاحب بیٹھے کافی دیر ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرا اللہ اس محفل کو قبول فرمائے، اس محفل میں جو کہا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا، کلام ہوا، مالک جو قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، جو نعت پڑھی گئی، جو منقبت ہوئی، اس سب کا ثواب، اور دام درم درہم سخن قدم، اس سب کا ثواب، جو سلام پڑھا گیا اس کا ثواب اللہ قبول فرمائے۔ اس کا ثواب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس پناہ میں پہنچا کر آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام المرسلین، النبیین، الصدیقین، الشہداء، الصالحین، صحابہ کرام، صحابہ کبار، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، عطرت پاک، خلفائے راشدین، عشر مبشرہ، تابعین، تبع تابعین، اغواس، اقطاب، نجبہ، نقبہ، جملہ سلاسل عالیہ کے بزرگان دین اور تمام نفوسائے قدسیہ کی پاک ارواح کو اس کا ثواب پہنچ کر تمام مومنین، مومنات، کاملین، کاملات، طیبین، طیبات، طاہرین، طاہرات، عابدین، عابدات، زاہدین، زاہدات، ساجدین، ساجدات، کاملین، کاملات اور جملہ مومنین اور مومنات کی پاک ارواح کو پہنچ کر بالخصوص اس محفل کے بانی جناب سید مشتاق شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ونور اللہ مرقدہ، آپ کی روح پرانوار کو اس کا ثواب پہنچے۔ میرا اللہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، بلند فرمائے، بلند فرمائے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی بانیان ہیں میرا اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو آباد فرمائے۔ جو روٹ گئے دنیا سے حیات ہیں، کہاں پہ ہیں؟ تمام دوستوں نے مل کے محفل کروائی، ماسٹر شبیر صاحب کی قیادت میں تمام دوستوں نے مل کے یہ محفل کروائی ہے۔ میرا اللہ یہ قبول فرمائے، قبول فرمائے، قبول فرمائے۔ آپ کے جو پیارے محبت کے استعارے جو دنیا سے روٹ گئے ان کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچائے، ان کے ارواح۔ علامہ امین صاحب نے مجھے دعوت دی، وہ وسیلہ بنے مجھے بلانے کا، تو کہتے ہیں نا کہ دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو میرا اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ان کی ہمشیرہ کے ہاں تواضع کا سلسلہ ہوا، اللہ ان کی ہمشیرہ ان کے بچوں کو آباد فرمائے اور ان کے بہنوئی کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرا اللہ آپ سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جو جو بے اولاد ہے اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے۔ ہمارا یہ بھائی پیر بھائی ناصر بھائی، ریاض میاں تو یہ آگے بیٹھے ہیں، ناصر بھائی وہ پیچھے بیٹھے۔ میرا اللہ آپ دونوں کو سلامت و آباد فرمائے، عمر دراز فرمائے۔ حافظ کرم حسین صاحب کو اللہ سلامت رکھے، مختار میاں کو اللہ آباد۔ وہ نابینا جو ہے ان کا کیا نام ہے؟ فیاض صاحب چلے گئے ہیں؟
کھڑے ہو کے دکھا دیں. نہیں بس ٹھیک ہے، ملے ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت و آباد فرمائے، رزق میں روزی میں برکت عطا فرمائے. جتنے بھی احباب دعاؤں کے لیے آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ پوری فرما دے. جو مشکل ہے، پریشانی ہے، اللہ رفع فرما دے. اور بے اولادوں کو اللہ اولاد عطا فرما دے. اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما دے. آپ کے کاندھوں پر اگر کسی ذمہ داری یا فرض کی ایک وزن ہے، میرا اللہ آپ کے کاندھوں کو ہلکا کر دے. اگر کسی کے کاندھوں پر کوئی قرض ہے تو میرا اللہ اس قرض کو ہلکا کر دے. کسی نے اپنی اخلاق شاہ صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو سلامت و آباد. آمین آمین آمین. بجاہ سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین. لا الہ الا